کون جانتا ہے کہ ہر دم مسکراتے چہروں کے پیچھے بھی دکھ چھپے ہوتے ہیں، کہ اسی کا نام زندگی ہے۔ میں داغ دل میں چھپا کر مسکراتے چہروں کے ساتھ لوگوں سے ملتی، اور ان کی میرے بارے میں یہی رائے ہوتی کہ میں غموں سے آزاد ایک ہنستی مسکراتی لڑکی ہوں، جس کو اپنی قسمت اور دنیا کی زیادتیوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ بہت دنوں سے جو بات میرے دل میں چھپا رکھی تھی وہ اب روح کو کاٹنے لگی تھی۔ وہ لاوا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا پھوٹ پڑنے کو تھا۔ تبھی قلم کا سہارا لیا اور لکھنے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک قدامت پسند گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں لڑکیوں کا زور سے ہنسنا بولنا اور کہیں آنا جانا، حتیٰ کہ گھر سے باہر جھانکنا بھی منع تھا۔ اسکول جانا لڑکیوں کے لیے ممنوع تھا۔ البتہ ہمارے خاندان میں لڑکوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہ تھی، بلکہ ان کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے تو ان کو اپنے خاندان کی لڑکیاں جاہل اور اپنے معیار کی نہ لگتیں۔ وہ باہر کی پڑھی لکھی لڑکیوں سے بیاہ کرنے کی ضد کرتے، جبکہ لڑکیوں کو خاندان سے باہر بیانا بھی بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ یوں بہت سی لڑکیاں عمر بھر بن بیاہی رہ جاتی تھی، لیکن میں اس مصیبت سے بچنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے امی سے ضد کر کے گھر پر استانی لگوا لی، جس نے مجھے میٹرک تک کی تیاری کرائی، اور میں نے پرائیویٹ طالبہ کے طور پر میٹرک اور اسی طرح گھر بیٹھے BA کر لیا۔ والد بھی گریجویٹ تھے، بھائیوں اور چاچا نے بھی وکالت کا امتحان پاس کیا، مگر وکالت کا پیشہ نہ اپنایا کہ ان کو ذمہ داری کے بکھیڑوں سے فرصت نہ تھی۔ ماموں البتہ شہر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے مقابلے کا امتحان بھی پاس کیا اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ ماموں شہر میں رہتے تھے، کافی روشن خیال تھے اور مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ایک بار گاؤں آئے تو اصرار کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے اور یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا۔ والد، بھائی اور چچا بضد ہوئے، مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی اور سب کو خاموش کرا دیا۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے، بچوں کے رشتے بچپن میں طے کر دیے جاتے ہیں، سو میری نسبت بھی چچا ذات سے طے تھی۔ لیکن جب وہ شہر سے پڑھ کر آیا، اس نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا اور اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، جو یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو تھی۔ ان دنوں میں اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنے رد ہو جانے کا دکھ تھا، کیونکہ بچپن میں جس کو ذہن میں بٹھا لیا تو بعد میں اس سے جدائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ میرا دل بھی نسبت کے ٹوٹ جانے سے دکھی ہوا تھا۔ تبھی ماموں آ کر مجھے شہر لے گئے تھے، کیونکہ امی نے ان سے چپکے گزارش کی تھی کہ میری بچی ناخوش رہتی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ تاکہ ماحول تبدیل ہو اور یہ پھر سے خوش رہنے لگے۔ ماموں کو میں پسند تھی، اپنی محنت اور لگن سے پڑھا تھا۔ انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ جب وحید نے کلاس فیلو سے عشق کے بعد کورٹ میرج کر لی تو خاندان بھر میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بزرگوں نے رائے دی کہ چلو ایک شادی اس نے اپنی پسند سے کی ہے، مگر دوسری وہ اپنی منگیتر سے کرے گا۔ اس شرط پر ہی اس کی کورٹ میرج کو قبول کریں گے، ورنہ جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ مجھے بزرگوں کے سب احکامات منظور تھے، مگر ان کا یہ فیصلہ منظور نہ تھا، لہٰذا مجھے اب دن رات رونے سے کام تھا۔ ایک تو منگیتر کے شادی کر لینے کا دکھ، اوپر سے میرے بڑے مجھے اس کی دوسری بیوی بنانے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر یہ لوگ اپنی ان الٹی سیدھی منصوبہ بندیوں سے باز نہ آئے تو میں جان دے دوں گی، وحید سے شادی نہ کروں گی۔ ماں میرا دکھ سمجھتی تھی، اس نے میری بھرپور وکالت کی، ماموں کو میرا حال بتا دیا، اور یوں میں اپنے خاندان کے چنگل سے نکل کر گاؤں سے شہر آ گئی۔ پھر جب یونیورسٹی کی کھلی فضا میسر آئی تو ہر غم بھلا کر پڑھنے لکھنے کے ماحول میں خود کو ڈھال دیا۔ جانتی تھی کہ بزرگ وحید کی شادی محض جائیداد کے بٹوارے کے خوف سے کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے اپنے حصے کی جائیداد کی بھی پرواہ نہ رہی، بلکہ میں آزادی اور سکھ کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اب میں تعلیم کے میدان میں اتر چکی تھی۔ دوسری بیوی بننے کو توہین خیال کرتی تھی۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، ست شکر کہ خود وحید نے انکار کر دیا کہ وہ ہرگز دوسری شادی نہ کرے گا، خواہ اس کو جائیداد سے آگ کیوں نہ کر دیا جائے۔ وحید نے مجھے بے سکون تو کیا، مگر بعد میں اس کے اس فیصلے نے مجھے سکون بھی دیا۔ اب ٹھکرائے جانے کا دکھ باقی نہ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری نسبت میرے ماموں ذات سے ہونے والی تھی، جو بے حد وجیح اور شوخ طبیعت کے تھے، جبکہ مجھے سنجیدہ اور بردبار قسم کے لوگ اچھے لگتے تھے۔
ताहम साजिद मुझको नापसंद भी नहीं थे। मैं उनके घर में रहती थी और वो हॉस्टल में सिर्फ वीकेंड पर आ जाते थे। हंसते हंसाते रफ्ता रफ्ता वही मेरे दिल में घर करते चले गए और मैंने साजिद को ही अपना सब कुछ समझ लिया। साजिद बहुत शिस्ता मजाक करते थे। मैं जो मोहब्बत को एक फजूल चीज़ समझती थी, उनकी मोहब्बत में मुब्तला होती चली गई और हम एक दूसरे को शिद्दत से चाहने लगे। चूँकि मामू ने कह दिया था कि मैं अपनी भांजी को बहू बनाऊंगा, अम्मी से भी बात पक्की कर ली थी, लिहाजा मुझे यकीन था कि अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मालूम न था कि तकदीर हमारे साथ फिर एक खेल खेलने वाली है। इधर 2 साल बाद वहीद और उसकी बीवी में इख्तलाफात हो गए और बात तलाक पर ख़त्म हो गई। जिस लड़की को बतौर बहू मेरे चचा और ख़ानदान वालों ने कबूल ना किया, वो खुद वहीद की ज़िंदगी से निकल गई। अब एक बार फिर वहीद की शादी का मसला उठा। वालिद और चचा ने बाहम मशवरा किया और वहीद से मेरी शादी का फ़ैसला कर दिया। मैं इन दिनों मामू के घर पर थी और एमए के पेपर्स दे चुकी थी। मामू इरादा कर रहे थे कि जाकर मेरे और साजिद के रिश्ते की बात बाबा जान से करेंगे कि वालिद मुझे लेने आ गए। गांव आई तो ये खबर सुनी कि मेरी वहीद के साथ शादी की तैयारियां हो रही हैं। मैं हैरान रह गई, मगर चच्ची, ताई, फूफियों ने कहा कि इसमें हैरान होने की क्या बात है, वहीद तुम्हारा बचपन का मंगेतर है, अब इसी से तो शादी हो रही है। सद शुक्र कि वो दरमियान में आई औरत चली गई है और जायदाद का बंटवारा भी होने से बच गया है। ये कैसी बात थी ना समझ में आने वाली। अभी मामू बुजुर्गों तक मुद्दा लब पर ना लाए थे कि मेरी और वहीद की शादी के कार्ड भी छप कर आ गए और एक कार्ड उनको भी लाहौर अरसाल कर दिया गया। अब्बू ने मेरी राय और खुशी का कुछ ख्याल ना किया। इधर साजिद इन दिनों इस्लामाबाद में थे। उनको कुछ इल्म न था कि क्या हुआ है। फ़ोन पर मामू ने बाबा से बात की। मेरे वालिद ने जवाब दिया कि मैं भाई से जुदा नहीं हो सकता, वहीद की बचपन से मंग है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया जा सकता। मामू बेचारे अपना सा मुँह लेकर रह गए। इस जवाब पर जो साजिद की हालत हुई वो खुदा जानता है या मैं जानती हूँ। मेरी शादी वहीद से होने जा रही थी, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश थी। क्या कर सकती थी। साजिद बहुत दुखी हुए। वो इस्लामाबाद से वापस आए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं विदा होकर साजिद के घर आ गई थी। शादी के साल बाद मेरे सरताज सैर की गर्ज से अमेरिका गए और शादी करके वहीं के हो रहे। मैं इधर की रही ना उधर की। ज़मीन तो बेशक सलामत रही, आसमान भी ना टूटा, मगर मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए। हम जिम्मेदार घरानों की लड़कियां चाहे कितना पढ़ लिख क्यों न लें, रहती बेबस और मजबूर ही हैं। अगर मेरी शादी वहीद की बजाय साजिद से हो जाती तो कितना अच्छा होता। तब से अब तक मेरे शौहर अमेरिका के बासी हो चुके हैं। कभी आते भी हैं तो वालदैन से मिलने और मुझे कूड़े पर पड़ा हुआ गुलाब समझकर भुला दिया है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।